بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ رمضان مبارک کا 19واں اور 20واں روزہ جمعرات اور جمعے کا دن آ چکا ہے۔ جو شخص ماہ رمضان مبارک کے 19ویں اور 20ویں روزے جمعرات اور جمعے کے دن یہ تسبیح صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے بد نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والو، رمضان مبارک کا 19واں اور 20واں روزہ بڑی فضیلت اور برکت والا دن ہے، اور یہ دن جب جمعرات اور جمعے کے دن آ جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پیارے بھائیو، آج ماہ رمضان مبارک کے 19ویں اور 20ویں روزے جمعرات اور جمعے کے دن اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو آپ نے صرف اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لینا ہے۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 بار پڑھتے ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان مبارک کے 19ویں اور 20ویں روزے جمعرات اور جمعے کے دن ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں تنگ دستی، غربت، فاقوں اور پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، تو میرے بھائیوں، پھر رمضان مبارک کے 19ویں اور 20ویں روزے جمعرات اور جمعے کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ 3 بار پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والو، آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جس کے ساتھ یہ چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے تو پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہترین ہے، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 3 بار پڑھتے ہی بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے، اور وہ رشتہ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان بیٹھے ہیں، وہ رشتہ خود چل کے آپ کے گھر تک آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آپ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھ لیں، اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو رمضان مبارک کے 19ویں اور 20ویں روزے جمعرات اور جمعے کے دن یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پہ کر کے دیکھیں۔ وہ جو آپ کا کئی سالوں سے خواب ہے، کئی سالوں کی آپ کی جو حاجتیں پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ فوری آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات بہت جلد بدلیں گے۔ سب سے پہلے عزت والا، رب کو راضی کرنے والا رب کریم کا یہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، محتاجی، غربت، پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو آج ماہ رمضان مبارک کے 19ویں اور 20ویں روزے جمعرات اور جمعے کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ کے دیکھیں۔ ہر کسی کو اجازت عام ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ والو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میں انسان بیج بوتا ہے، شعبان میں اس کی پلائی کرتا ہے، اور رمضان مبارک میں اس بیج کی فصل کاٹتا ہے، یعنی انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اب جو بندہ انعامات حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو رمضان مبارک کے مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو پھر وہ آج جمعرات اور جمعے کے دن یہ وظیفہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لے۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کی ذاتی نام کی یہ تسبیح ہے۔ اللہ پاک کی ذات اس سے اس طرح راضی ہوگی، اس طرح آپ کو انعامات سے نوازے گی کہ آپ کے سارے رشتہ دار جو ہیں وہ حیران ہو کے دیکھیں گے۔ اگر آپ رمضان مبارک میں رزق و دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ رمضان مبارک کے 19ویں اور 20ویں روزے جمعرات اور جمعے کے دن یہ وظیفہ جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا، اسی طرح سے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھ لیجئے گا۔ 3 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین پورے خاندان میں اس کی عزت کو عام کر دے، اس کو عزت کے اعلیٰ مقام پہ فائز فرما دے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رمضان مبارک کے 19ویں اور 20ویں روزے جمعرات اور جمعے کے دن یہ وظیفہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھ لیں۔ اگر آپ جمعرات اور جمعے کے دن 80,000 حاجتیں بھی لے کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ رمضان مبارک میں جمعرات اور جمعے کے دن آپ اگر 800 کروڑ بھی مانگیں گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھنے پہ قادر ہے، کیونکہ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر کو بدلا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے مقدر کے ستارے کو چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رمضان کے مہینے میں جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، رمضان کی رحمتوں، برکتوں، بہاروں کو لوٹنا چاہتے ہیں، اس سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں،
تو پھر میرے بھائیوں رمضان کے 19ویں اور 20ویں روزے جمعرات اور جمعے کے دن یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ دکان، دفتر، کاروبار، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھنے کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اللہ والو، جس نے رجب و شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا تو اللہ والو رمضان مبارک کا ایک ایک لمحہ قبولیت کا لمحہ ہے۔ آج رب کریم سے جھولیاں بھرنے کی گھڑیاں ہیں۔ دوستو، اس مہینے میں شب قدر کی رات آتی ہے، جس رات میں مانگنے والے کو نواز دیا جاتا ہے اور حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے اوپر کتنے احسان فرمائے ہیں۔ کیا اس رب کریم کا شکر ادا کرنا ہم پہ فرض نہیں؟ کیا اس رب کریم کے لیے عبادت کرنا، ذکر و اذکار کے ذریعے اپنے رب کو منانا، کیا یہ ہمارا فرض نہیں؟ رب کو اس بات کی فکر نہیں کہ میرا بندہ جس پہ میں نے اتنا احسان کیا وہ بندہ میری عبادت کرے، میرا شکر گزار رہے۔ اگر کوئی بندہ شکر گزار رہتا ہے تو پھر اللہ پاک بھی اس کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ والو، آج ابھی موقع ہے، ابھی زندگی ہمیں مہلت دے رہی ہے، زندگی ابھی بھی آپ کو موقع دے رہی ہے، ورنہ آپ لوگ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، جو لوگ پچھلے سال تک زندہ تھے وہ آج لوگ ہمارے درمیان زندہ نہیں ہیں، اور ہمیں پچھلے سال اپنے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ شخص جو آج ہمارے ساتھ افطاری کر رہا ہے وہ 2025 میں ہمارے درمیان نہیں ہوگا۔ اللہ والو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اگر آپ لوگ ابھی اپنی زندگی کی قدر کر لوگے اور اللہ پاک کی ذات کو راضی کر لوگے تو پھر آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا، ورنہ جہنم ہمارے ایک مقدر میں آ جائے گی۔ پیارے بھائیو، رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ اللہ پاک کی ذات کو راضی کر لو، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کر لو، اور آج عزم کر لو کہ آج کے بعد کبھی گناہ جیسی دلدل میں نہیں پھنسو گے۔ اللہ والو، اب رمضان مبارک کے 19ویں اور 20ویں روزے جمعرات اور جمعے کا دن کا یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں رمضان مبارک کا 19واں اور 20واں روزہ جمعرات اور جمعے کا دن آ جائے، آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، تراویح، کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کی آپ سب کو اجازت ہے، لیکن آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ رمضان مبارک کا 19واں اور 20واں روزہ جمعرات اور جمعے کا دن ہے۔ اگر آپ کی لاپرواہی، غلطی، کوتاہی سے یہ دن گزر گئے تو پورا سال اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ بعد میں یہ کہنے سے بہتر ہے کہ کاش میں اس وظیفے کو رمضان مبارک کے 19ویں اور 20ویں روزے جمعرات اور جمعے کے دن پڑھ لیتا تو آج میرے بھی وارے نیارے ہو جاتے۔ اس سے بہتر ہے کہ آج موقع ہے، آج وقت ہے، آج رب سے اپنی ہر بات منوانے کا موقع ہے۔ خدارا صرف 3 بار آپ لوگوں نے اس قرآنی سورت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ رمضان کے مہینے میں تو لوگوں کو بنا مانگے مل رہا ہے، رمضان کے مہینے میں فقیروں کو بادشاہت عطا ہو رہی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم رب کریم سے ہاتھ اٹھا کے مانگ لیں۔ پیارے بھائیوں، اس سے پہلے آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو ساری عمر پوری نہ ہو سکی، وہ آج یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے سے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، اگر میرے رب کریم نے چاہا۔ اس لیے آج رب کریم سے مانگتے وقت ہچکچانا نہیں۔ آج آپ نے رمضان مبارک کے 19ویں اور 20ویں روزے جمعرات اور جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران اپنے اس مقصد کو، اس خواہش کو رب کریم سے مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ آپ کی ناممکن حاجتیں بھی رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہیں، اور جس کے حق میں رب کی ذات صرف ایک بار کن فرما دے تو پھر اس کو دوبارہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں، مہنگائی کے دور میں، بڑے بڑے اخراجات کے باوجود بھی رب کی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو پھر پیارے بھائیوں یہ وظیفہ خلوص دل سے پڑھیے گا، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ رب کو راضی کریں گے، رب سے مانگیں گے، اور جب کامیابی رب کی طرف سے آتی ہے تو یہ مہنگائی، یہ دنیا داری، مشکلات، پریشانیاں غیب سے ختم ہو جاتی ہیں۔ غیبی فرشتے رزق و دولت لے کے آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ رمضان مبارک 19ویں اور 20ویں روزے جمعرات اور جمعے کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔
آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ رمضان کے 19ویں اور 20ویں روزے جمعرات اور جمعے کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجتیں اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں، ان کو اچھا روزگار عطا فرما دے، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہو، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا، خصوصاً غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنے غیب سے مدد فرما، وہاں پہ رہنے والے، وہاں پہ بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نبود فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما، آمین۔ پیارے بھائیو، ایک بار کمنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں، خصوصاً آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا آپ نے اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، کیونکہ جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں ان کو اسی ترتیب وائز پڑھا جاتا ہے۔ اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کے آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح سمجھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے زیادہ مواقع بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتاتے ہیں، لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اس لیے آج اس ویڈیو کو توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظیفے کتنے زیادہ کارآمد ہیں، آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ دیکھیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرما دے گا انشاءاللہ۔ اب پیارے بھائیو، رمضان مبارک کا 19واں اور 20واں روزہ ہے، جمعرات اور جمعے کا پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پہ یہ وظیفہ، یہ عمل بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن پڑھنا آپ نے 3، 7 یا 11 بار ہے۔ لیکن پیارا بھائیو، اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے میری بہنیں، بہت سے میرے بھائی، بہت سی میری مائیں، بزرگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ یہ رمضان مبارک کا 19واں اور 20واں روزہ جمعرات اور جمعے کا دن ہے، اور یہ آج کے دن کا خصوصی عمل ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو پھر دوستوں پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور یہ وقت اگر ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر 1 سال بعد ہی آپ کی قسمت میں یہ وقت آئے گا۔ اللہ والوں، ماہ رمضان مبارک کا 19واں اور 20واں روزہ جمعرات اور جمعے کا خصوصی دن ہے۔ آپ نے ان دنوں کو کسی صورت نہیں جانے دینا۔ اب دوستو، ایک مرتبہ صلح برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو پیارے بھائیو، درود پاک پڑھتے ہی اب آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، حاجت کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے جیسا کہ آپ سے پہلے کہا کہ آج ناممکن حاجتوں کا ذکر کریں جو بالکل ناممکن ہیں۔ آج اس حاجت کو اپنے ذہن میں رکھیں اور تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔
फौरी तौर पर आप लोगों ने अपनी आंखों को बंद कर लेना है। इसके बाद ये तसव्वुर करना है कि दुनिया जहां से आपका ताल्लुक खत्म, आप रब की बारगाह में मौजूद हैं। आप रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों के करीब बैठ के ये वजीफा पढ़ रहे हैं। प्यारे भाइयों, इस तरीके से आप लोगों ने अपना तस्वर बनाना है कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म हो गया। आज जुमेरात और जुमे का दिन है, ये कबूलियत का दिन है और ये रमजान मुबारक का 19वां और 20वां रोजा जुमेरात और जुमे का दिन साल में सिर्फ एक बार आता है। ये वक्त बार बार नहीं आएगा, ये कबूलियत की घड़ियां बार बार नहीं आएंगी। अपनी आंखों को बंद करते हुए सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के एक नाम का वजीफा है। ये वजीफा रब करीम को इतना पसंद है कि जब कोई बंदा रब की बड़ाई बयान करता है, जब कोई बंदा रब की अजमत को बयान करता है तो रब राजी हो जाता है। रब करीम यकीन करें अपनी अजमत को इतना पसंद करता है, अपनी बड़ाई को इतना पसंद करता है। जो बंदा रब की बड़ाई बयान करता है, जो बंदा रब के नाम को पुकारता है, जिस तरह से 5 वक्त अजान होती है और हर अजान में मुनादी क्या कहता है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की सदाएं आती हैं। आज की इस वीडियो में पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा भी अल्लाहु अकबर का वजीफा है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। ये तकबीर अल्लाह ताला को इतनी पसंद है, ये वजीफा अल्लाह को इतना पसंद है कि नमाज में 6 बार पुकारा जाता है। हम लोग बार बार कहते हैं अल्लाहु अकबर के अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह पाक को ये तस्बीह इतनी पसंद है, ये विर्द इतना पसंद है, लेकिन लोग आज इस विर्द को भुला बैठे हैं। अल्लाह वालों, जब आम दिनों में, जब आम महीनों में एक शख्स, एक बंदा पढ़ता है अल्लाहु अकबर तो शैतान अपने सर पे खाक डालता है और कहता है कि पूरा दिन मैंने तुझे भड़काता रहा, पूरा दिन मैं तुझे परेशान करता रहा, तुझे मैंने नमाजों से रोका, लेकिन अब तू ये मुझ पे क्या जुल्म ढाने लगा है। तू अल्लाहु अकबर कहने लगा, रब की बड़ाई बयान करने लगा, रब की तस्बीह बयान करने लगा। तो ये बात बोलते हुए, चीखते हुए शैतान अपने सर पे खाक डालता है। और जब रमजान मुबारक के 19वें और 20वें रोजे जुमेरात और जुमे के दिन आप इस तस्बीह को पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर, आप लोग पढ़ेंगे तो दिल से पढ़ेंगे, तो दोस्तों फिर शैतान अपना क्या हाल करेगा। जब आप इस वजीफे को पढ़ेंगे तो खुद बताएं कि इसकी तासीर और ताकत कितनी ज्यादा हो जाएगी, इसकी अजमतें, इसकी बरकतें कितनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। अल्लाह वालों, जब जब आपकी जुबान से अल्लाहु अकबर निकल रहा हो, आप दिल ही दिल में रब करीम से जिद करके मांगे, मौला अपनी बड़ाई के मुताबिक मेरी तमाम हाजतों को पूरा फरमा, अपनी बड़ाई के मुताबिक मेरी गैब से मदद फरमा। अल्लाहु अकबर के रब सबसे बड़ा है। जब कोई बंदा इस फानी दुनिया में अल्लाहु अकबर पढ़ता है तो अल्लाह पाक बहुत खुश होता है। अब दोस्तों, अल्लाहु अकबर आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार आप लोगों ने अल्लाहु अकबर को पढ़ना है और ये 100% गारंटी वाला वजीफा है, 100% मुस्तनद अमल है। और ऐसा मुस्तनद अमल है कि जिस बंदे ने भी इस वजीफे को पढ़ लिया तो दोबारा इसको कोई और हाजत नहीं होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसको सब कुछ नवाज देंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद फौरी तौर पर अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो सूरह इखलास का वजीफा है। सूरह इखलास की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। इस सूरह मुबारका को आपने सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, जो शख्स सूरह इखलास को 3 बार पढ़ता है, अल्लाह पाक एक मकबूल कुरान पाक का सवाब इसके नामा अमाल में लिख देते हैं। लेकिन ये जो महीना है ये रमजान मुबारक का महीना है और ये जो दिन है ये रमजान मुबारक का 19वां और 20वां रोजा जुमेरात और जुमे का दिन है। जब कोई अल्लाह वाला रोजे की हालत में 3 बार इसको पढ़ता है तो फिर प्यारे भाइयों 1 के बदले 70 मिलता है, यानी कि 210 कुरान पाक का आपको सवाब मिलेगा। 210 कुरान पाक का सवाब जो बंदा हासिल करना चाहता है, अल्लाहु अकबर 11 बार पढ़ने के बाद आपने सूरह इखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। जो तरीका मैंने आपको बताया आपने इसी के मुताबिक पढ़ना है, ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। वैसे तो पूरे दिन में आपका जितना दिल चाहे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जब इस वजीफे को पढ़ने बैठे सिर्फ और सिर्फ 3 बार आप लोगों ने कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, आपने सूरह इखलास को पढ़ लेना है। जब कोई 3 बार सूरह इखलास को पढ़ लेगा, अब आप लोगों ने करना क्या है, अब तीसरे नंबर पर आप लोगों को कौन सा वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा भी बड़ा मुजर्रब और मुस्तनद वजीफा है। ये वजीफा ऐसा वजीफा है कि जब आप लोग अल्लाह पाक की सिफ्त को पुकारते हैं, जब अल्लाह पाक की सिफ्त या वहाबू को पुकारते हैं तो अल्लाह पाक आपको फिर अता फरमाता है, वो फिर खोलता है, आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल के रख देता है। क्योंकि या वहाबू का विर्द ये बहुत बड़ी इबादत है,
یہ رب کا اسم اعظم ہے۔ یا وہابو آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور یہ پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ سب سے اہم بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو دو بار ہو گیا، یا وہابو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ اب سب سے آخری وظیفہ جس کے بعد آپ لوگوں کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا، رمضان کے 19ویں اور 20ویں روزے جمعرات اور جمعے کے دن کا یہ خصوصی عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ وہ وظیفہ کون سا ہے جو آپ نے آخری نمبر پہ پڑھنا ہے؟ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، اپنی آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ دوستو، جب کوئی بندہ سچے دل سے استغفر اللہ پڑھتا ہے اور اللہ پاک سے توبہ کو طلب کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی کامل مغفرت فرما دیتا ہے، اور مغفرت بھی ایسی فرما دیتا ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، یعنی جتنے اس نے گناہ کیے اس کے عوض نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ رب اتنا غفور رحیم ہے، رب اپنے بندے سے اتنی محبت فرما دیتا ہے، تو کیوں نہ آج بندہ بھی رب سے محبت کرے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے۔ اور توبہ کرنے کا ایک سب سے خاص عمل بتا رہا ہوں، اپنی آنکھیں بند کریں، تنہائی میں بیٹھ کے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے پہلے گر گڑائیں پھر روئیں، رب سے بات کریں۔ لیکن دوستو، ایک بار آپ نے دل سے پڑھنا ہے، منہ سے نہیں، دل سے آپ نے پڑھنا ہے۔ دل آپ کا کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو دوستو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو کتنا بڑا نام ملے گا۔ اللہ والو، یہ وہ مقدر کو بدل دینے والی گھڑیاں ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ اس طریقے کے وظائف، اس طریقے کے مستند عمل آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ اللہ والو، یہ آپ کو صرف ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا سے ملیں گے۔ اس طریقے کے مستند وظائف جو کارآمد بھی ہیں، جو کہ آزمائے ہوئے عمل ہیں، ہمارے کامنٹ سیکشن بھرے ہوئے ہیں، ہماری ای میلز بھری ہوئی ہیں، لوگ دعائیں دیتے ہیں، لوگ اتنی دعائیں دیتے ہیں کہ وظائف سے ان کو فائدہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوستو، آپ سے بھی ایک گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے تمام دکھیاری بہن بھائیوں، پریشان بھائیوں کی مدد کیا کریں۔ اللہ والو، صرف مسلمان ہی نہیں، بہت سے ایسے غیر مسلم بھی ہیں جو کہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کو عمل بتاتے ہیں اور اللہ پاک ان کو کامیابیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ والو، کیونکہ اللہ پاک سب کا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام عالمین کا رب صرف مسلمانوں کا نہیں، رب سب کا ہے۔ تو لہٰذا اگر اللہ پاک کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو رب اس سے کام لے لیتا ہے۔ آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور آ جائے گا، رب آپ کو ریپلیس فرما دے گا۔ کوشش کریں کہ آپ رب کے لیے کھڑے ہوں۔ فلسطین کے اتنے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، لیکن سارے مسلمان بہن بھائی خاموش بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا پر بس ویڈیو چلا دیتے ہیں، دوسروں کو بول دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا کام ہو گیا، فیس بک پہ شیئر کر دیا، ٹک ٹاک پہ شیئر کر دیا، اور ہم لوگوں نے یوٹیوب پہ آ کے چند باتیں کر دی۔ اور دوستو، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا، ہم نے اللہ کو راضی کر لیا۔ پیارے بھائیو، ایسا نہیں ہے، ہم تو صرف بندوں کو راضی کر رہے ہیں۔ جب بھی میں اپنے ہر وظیفے میں کہتا ہوں کہ نیت صاف رکھو، نیت پاک رکھو۔ اللہ پاک شکل نہیں دیکھتا، اللہ پاک کمال بھی نہیں دیکھتا، اللہ پاک آپ کی نیت دیکھتا ہے۔ نیت جتنی خالص ہوگی اتنا آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ تو اللہ والو، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، آج کا ہمارا بتایا ہوا عمل آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ تو پیارے بھائیو، اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔